बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि हमारे दीन में, इस्लाम में जो भी कहा गया कि जो भी बंदा किसी को गाली देगा या किसी के खिलाफ गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करेगा तो वो दरअसल अपने ही बड़े बुज़ुर्गों और अपनी माँ बाप को दे रहा होता है। तो आज न चाहते हुए भी इस मौजू पर दोबारा से एक वीडियो बनानी पड़ रही है और आज समझ लें कि ये बिल्कुल ख़ास वीडियो इसी मौजू के ऊपर है, पूरी की पूरी वीडियो। तो आज बात करते हैं ऐसी एक कबीले की जिसने हमेशा अपने बुजुर्गों को, अपने ख़ानदान वालों को गालियाँ दी और उनके जो कबीले के अंदर रहने वाले चंद लोग हैं उनमें से कई लोगों ने हमेशा ये कहा है कि गाली देना हमारे पंजाब का कल्चर है। आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसी जमात में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ज़िंदगी की इब्तिदा ही, बल्कि सियासत की इब्तिदा हमेशा इस गालम गलूच से ही की है। और जितने भी पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में ये गंदी ज़बान और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने का सेहरा किन को जाता है। इनके जो करतूत हैं वो तो बहुत लंबे हैं, उस पर बात नहीं करते। हमने आज सिर्फ एक बंदे को मुंतखब किया है जिसने आज ताज़ा ताज़ा एक दुर्फितनी छोड़ी है। दुर्फितनी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कोई गलीज़ लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारी तरबियत उन जैसी नहीं। उस बंदे पर भी बात करने की सिर्फ एक वजह है कि उस बंदे ने अपना वीलाग अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू किया, फिर गालियों के बीच बीच में बार बार अल्लाह ताला का नाम भी लेता रहा। तो इसी वजह से उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि असल में जिस तरह उसने बात की है वो बात किसकी तरफ जाती है। वैसे भी इनकी जो ये कबीला है इसके बारे में अगर पूरी बात करें तो विलाग बहुत लंबा हो जाएगा और ना मैं चाहता हूँ कि मेरा विलाग ज़्यादा लंबा हो और ना मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा गंदी ज़बान वाले लोगों को सुनूं और उनके ऊपर तबसरा करूँ। तो आज हम बात करते हैं मोहसिन बेग। ये वही मोहसिन बेग है जो 2 साल पहले इस्लामाबाद में फायरिंग करते हुए पकड़ा गया था। मतलब कि FII की टीम उनको उठाने आई थी, उसको उठाने आई थी, तो उस बंदे ने फायरिंग की, फिर उसका केस रफा दफा हो गया। इमरान खान की रजीम चेंज को बहुत सारे ऐसे करप्ट लोग दुआएं भी देंगे कि इस रजीम चेंज की वजह से बहुत सारे लोगों को, करप्ट लोगों को रिलीफ भी मिला। मोहसिन बेग ने जो कल एक रात को देर नाइट उन्होंने एक वीडियो मैसेज या विलाग के लिए वो रिकॉर्ड करवाया और उसमें उन्होंने बिस्मिल्लाह से इब्तिदा की और फिर उन्होंने शुरू में ये कहा कि मैं ये जो विलाग बनाना चाहता हूँ ये एक मखसूस जमात जो इमरान खान को मानती है उस जमात के ख़िलाफ़ बना रहा हूँ और वो जमात मुझे हमेशा गालियाँ देती है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा किसी को गाली देता है वो दरअसल अपनी माँ को गालियाँ दे रहा होता है। और दूसरी जो उन्होंने धमकी दी कि किसी में अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आकर सामने बात करे, फिर मेरी ये गारंटी कि वो बंदा अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगा। ये इस तरह की उन्होंने बातें की हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जो गलीज़ और गंदी गुफ्तगू करते हैं उनके ख़ानदान भी इसी तरह के, मतलब कि गलीज़ जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया उस हिसाब से हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि उनके बाप की तादाद को भी बढ़ाकर कहा कि वो इतने मतलब इस तरह की वो जो एक गाली होती है जिसमें बाप की तादाद ज़्यादा हो, तो इस तरह की गाली देकर कहा कि ऐसे जितने भी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं उनके बाप भी एक नहीं होते और उनकी फैमिली भी काफ़ी गंदी या गलीज़ होती है। तो ये सारी बातें करने के बाद फिर मोहसिन बेग साहब ने, बल्कि मैं तो उनको साहब नहीं कहूँगा, साहब कहने वाले लोग जो होते हैं ना वो काबिल एहतराम होते हैं। तो जिस बंदे ने इतनी मतलब कि लंबी तहमीद बांधी और साथ में ये सारी चीज़ें बताई जो इखलाक के दायरे में होती हैं, फिर खुद ही जब उन्होंने बात शुरू की तो सबसे पहले PTI के वर्करों को मुखातिब करके कहा कि ये यूथ ही है। ये नून लीग ने स्पेशल एक जो ख़ास वर्ड है जो गाली में इस्तेमाल होता है उस वर्ड को PTI के सपोर्टरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और इस वर्ड को जिस बंदे ने पहली बार बनाया था वो बंदा शुएब अख्तर के एक शो में आया था, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी। तो मतलब कि ये सारा हमाम है, इसमें सब भी नंगे और गंदे हैं। तो बात हो रही थी यूथिया लफ्ज़ की, तो उन्होंने यूथिया मुखातब जिसको भी किया और बकौल उनके अपने और हमारा जो दीन इस्लाम भी कहता है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने ख़ानदान में से या अपने बुज़ुर्गों में से किसको यूथिया कहा ये वो खुद बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी को चोरनी कहा और मतलब कि घरेलू चोरनी उन्होंने कहा। तो अब इस हिसाब से उन्होंने अपने ख़ानदान के किस फ़र्द को चोरनी कहा और बकौल उन्होंने ये साफ कहा था कि जो भी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं या जो इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर वो दरअसल अपनी माँ को उन्होंने सिर्फ माँ का लफ्ज़ कहा था कि अपनी माँ को गालियाँ देते हैं। तो फिर इस हिसाब से उन्होंने किसको चोरनी कहा वो भी आपके सामने। फिर रेहाम खान के बारे में उन्होंने कहा कि वो इमरान खान की सबका एहलिया हैं और उनके इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात थे।
مطلب کہ مخصوص قسم کے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ محسن بیگ کہہ رہا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جب پتہ تھا کہ یہ عورت ایسی ہے پھر بھی شادی کی، تو ایسا بندہ جو غیرت والا نہ ہو وہی ایسا کام کرتا ہے۔ اور جو ایک غیرت کا مخصوص لفظ گالی دی جاتی ہے، وہ لفظ کہہ کر انہوں نے عمران خان کو یہ کہا۔ تو اب اس فکرے میں انہوں نے دو الزامات لگائے، ایک ریحام خان پر اور دوسرا عمران خان کو گالی دی۔ تو دونوں صورتوں میں وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے اپنے خاندان میں سے، اپنی فیملی میں سے کس کو یہ کہا۔ اور پھر انہوں نے عمران خان کو یہ کہا کہ عمران خان کی اپنی اولاد تو باہر دوسرے لوگ پال رہے ہیں، عمران خان تو ایسے بڑے جو پیسے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، ان سے پیسے کھاتا ہے۔ تو یہ الزام بھی انہوں نے لگایا، ایک طرح سے گالی دی۔ کوئی بھی ایسی بات جو شریف بندے کے اوپر آپ الزام بھی لگائیں وہ گالی ہو۔ تو یہ محسن بیگ نے اپنے خاندان میں سے کس کو کہا یہ تھوڑا واضح کر۔ اور ایک موقع پر اس نے عمران خان کو وہ والی گالی دی جو کسی مخصوص محلے میں رہنے والے مردوں کو دی جاتی ہے، مطلب مردوں کا جو نام رکھا جاتا ہے، تو وہ ایک گالی دی۔ اب وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کے خاندان سے کون سا ایسا بندہ ہے جو ایسے مخصوص محلوں میں رہتا ہے، تو یہ بھی وہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر رکے نہیں، انہوں نے پھر دوبارہ سے وہ مخصوص محلوں میں رہنے والے مردوں کو گالی دی، اور ساتھ میں عمران خان کی غیرت کو لے کر وہ جو غیرت والی گالی وہ دی۔ تو آگے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ان سے کیا پوچھنے والا ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے اپنے خاندان میں کس کو مخاطب کر کے کہا۔ اور مصوف نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جو ٹویٹر پہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یا عام الفاظ میں اگر کہیں تو وہ عمران خان کے سپورٹر ہی ہیں جن کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ ٹویٹر پہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو بقول ان کے کہ آپ لوگ پیسوں کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو آگے انہوں نے یہ کہا وہ والا فکرہ جو امریکیوں نے پاکستانیوں کے بارے میں کہا تھا کسی ٹائم، ایمل کانسی کا شاید کوئی واقعہ تھا، تو امریکیوں نے کہا تھا کہ پیسوں کے لیے پاکستانی، تو اسی طرح وہی فکرہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کہا کہ پیسوں کے لیے یہ تو اس طرح کا، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ساتھ پھر سے خواتین کو مخاطب کر کے ان کے نمبر گنوائے، جس طرح ہم نمبر سے کوئی نمبر لے کر خواتین کو بلاتے ہیں نا، تو وہ ایک معیوب بات سمجھی جاتی، اس طرح مخاطب کر کے کہا کہ پی ٹی آئی والی اس طرح کی جو عورتیں ہیں۔ یہاں یہ بتاتے چلو کہ انہوں نے جو پیسوں کی بات کی، پیسوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کے منہ سے جس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں وہ صاف نظر آ رہا ہے زبان اس کی ہے، الفاظ کسی اور کی طرف سے آ رہے ہیں، اور کسی اور کے الفاظ زبان سے نکلیں تو پیسے لے کر ہی نکلتے ہیں۔ اور 9ویں نمبر پر انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے کردار کو لے کر بڑی مطلب کہ بڑے بڑے الزامات لگائے کہ مطلب کردار کے متعلق جو بھی باتیں ہیں۔ اور 10ویں نمبر پر جو اس بندے نے بات کی، اور یہ اس ویڈیو کا دوسرا سب سے غلیظ لفظ استعمال کیا اس بندے نے، بشرا بی بی جو ہیں وہ مخصوص قسم کی عورتوں کی سردار ہیں، اور پورے پاکستان کی جتنی بھی اس طرح کی مخصوص قسم کی عورتیں ہیں وہ ان کی مرید ہیں۔ اب یہ بات ڈائریکٹ عورتوں پر آئی تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ انہوں نے کس کو کہا، کیونکہ شروع میں محسن بیگ نے خود ہی کہا تھا کہ جو بھی بندہ کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے وہ دراصل اپنی ماں کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور میں تو اس بات پہ ایسے کانوں کا ہاتھ لگا کر میں کہوں گا توبہ توبہ توبہ، ایک ایسا بیٹا اپنی مری ہوئی ماں کو کتنی زیادہ گالیاں دلوا رہا ہے۔ تو میں ترس ہی کھا سکتا ہوں ایسی والدہ پر جنہوں نے اس جیسا بیٹا جنا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ آج دوسری بار اس بندے کی ویڈیو دیکھی، اس سے پہلے جاوید چودھری کے پروگرام میں بھی اس نے ایسی بات کی تھی، اور جاوید چودھری چسکے لے لے کر پوچھ رہا تھا، وہ جاوید چودھری جو پورے پاکستان کا موٹیویشنل استاد بنا ہوا ہے، وہ چسکے لے لے کر اس کی باتوں کو اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پش کر رہا تھا آگے کی طرف، اس طرح وہ جاوید چودھری کا کردار تھا۔ بہرحال میں تو پھر سے توبہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کسی کو بھی نہ دے جو اپنے ماں باپ کو خود اپنے منہ سے خود کہہ کے گالیاں دلوا رہا ہے۔ اور اچھا مزے کی بات ہے، سب کے بیچ میں اتنے گندے لفظ زبان سے نکال کر دوسری عورتوں کو گالیاں دے کر، دوسرے جو اس کے مخالفین ہیں ان کے مطلب کہ بڑی بڑی گالیاں دے کر ایسے الفاظ استعمال کی کہ میں کم از کم اپنی ویڈیو میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ ایسے الفاظ استعمال کرنے کے بعد بیچ بیچ میں وہ جس طرح بریک ہوتی ہے نا، وہ بیچ بیچ میں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا نام، مطلب کہ میں نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، ایک ہی زبان سے ایک انسان ایک ہی نشست میں گالیاں بھی دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے رہا ہے۔ یار اللہ کا نام، میں کیا کہوں ایسے انسان کو جس کو اتنی تمیز نہیں۔ پرانے وقتوں میں اور صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جن کی زبان مطلب کہ وضو میں نہ ہوں تو وہ زبان سے ایسی ہستیوں کے نام تک نہیں لیتے تھے۔ تو یہ کیسا انسان ہے؟
یہ کیسا انسان ہے؟ اور نظر ہی آ رہا ہے جو اپنی ویڈیو کے شروع میں دوسروں کی والدہ کے بارے میں کہے کہ جو بھی بندہ ایسے غلیظ زبان استعمال کرتا ہے وہ دراصل اپنی والدہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، تو بعد میں پھر خود ہی ساری ویڈیو میں غلیظ زبان خود استعمال کی۔ اس کے بعد انہوں نے بشرا بی بی کے سابقہ خاور مانیکا کے بارے میں، پھر بشرا بی بی کے مطلب کہ خاندانی شجر نسب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی۔ پھر جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان سب کو اوورآل انہوں نے جس الفاظ میں، مطلب وہ جو شروع میں بتایا تھا نا کہ ایسی فیملیوں سے تعلق رکھتے، اس طرح کی ایک غلیظ گالی دے کر ایک بات کی گئی۔ اس کے بعد موصوف کہتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں آنا نہیں چاہ رہا تھا، مطلب کہ گالم گلوچ والی فیلڈ میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا، اور اب دیکھیے گا کہ میں آپ کو سبق سکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ گالم گلوچ کرنا کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اب خود بتا رہے ہیں کہ میں بھی اسی فیلڈ کا بندہ ہوں، اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور اسی طرح کے جو گھٹیا انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے اسی خاندان سے تعلق رکھنے کا وہ خود ثبوت پیش کریں گے۔ اور پھر جاتے جاتے کہا کہ اب میں آپ کے مقابلے پر آ رہا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں تم سے بھی بڑا وہ ہوں، وہ مخصوص محلوں والا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ تو ایسے بندے سے کیا لڑنا جھگڑنا، ایسے بندے کو مطلب کہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بہت بڑھ چکی ہے۔ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے ایک وکیل تھے، وہ ایک پروگرام میں تھے، آسمہ شیرازی صاحبہ وہ اس پروگرام چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور یہ والا بندہ آسمہ شیرازی کے ساتھ، حامد میر کے ساتھ، جاوید چودھری کے ساتھ، مطلب جتنے بھی سلیم صافی بڑے بڑے نام ہیں، پی ڈی ایم کے سپورٹر جتنے بھی صحافی ہیں، ان سب کے بڑے بڑے صحافیوں کے پروگرام میں یہ بندہ شریک ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ دوبارہ کسی پروگرام میں جائے گا تو آسمہ شیرازی اس پروگرام کو چھوڑتی ہیں یا بیٹھی رہتی ہیں؟ جاوید چودھری تو اس کے ساتھ چسکے لے کر پروگرام کر چکا ہے، سلیم صافی بھی پروگرام کر چکے ہیں، حامد میر بھی پروگرام کر چکا ہے، تو ان سب کو اخلاقیات صرف عمران خان کی باری یاد آتی ہے، باقی سب کی بار ان کے جتنا بھی معیار ہوتا ہے نا وہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن جو ہی عمران خان کی بات ہوتی ہے تو تب ان کو یہ بات یاد آ جاتی کہ عمران خان کے سپورٹر بد زبانی کرتے ہیں۔ جتنی بد زبانی آپ لوگوں نے کی ہے یہ اسی کا رد عمل ہے، جتنی بد زبانی میں نے وہ شروع میں ایک ذکر کیا تھا نا کہ یہ وہ قبیلہ ہے جو ہمیشہ سے ہی گالم گلوچ اور بد زبانی کی وجہ سے ہی آگے چلا ہے، اور اب وہ جب چیز اس کو مقابلے میں اب سننی پڑ رہی ہے تو وہ الزامات دوسروں پر لگا رہے ہیں۔ بہرحال اس سب کے جتنا بھی یہ ویلاگ تھا یہ شریف لوگوں والا ویلاگ تھا نہیں، لیکن جس بندے پر بنایا وہ بندہ شریف تھا ہی نہیں، اب کیا کریں؟ جب ایسے بندے کے بارے میں بات کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہمارا ویلاگ بھی گندا ہونا ہے۔ تو اتنا سمجھ لیں کہ جتنے بھی اس ویڈیو میں اس بندے نے لفظ استعمال کیے بقول اس کے اپنے، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں نے تو میری کیا مجال میں کسی کو گالی دوں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس بندے نے خود اپنی ویڈیو میں کہا کہ جو بھی بندے سے غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں وہ دراصل اپنی ماں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی فیملیاں ایسی غلیظ فیملی ہوتی ہیں تو اس سے بلانگ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی زبان گندی ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے خود کہا۔ تو یہ ساری جتنی میں نے آپ کو باتیں کہی ہیں ویڈیو میں، جس طرح اس کی زبان ہے اس وجہ سے شیئر نہیں کر رہا کہ پالیسیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، کافی وائرل ہو چکی ہوگی ابھی تک، تو پھر اس کے بعد یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس بندے نے پی ٹی آئی والوں کو کچھ نہیں کہا، اپنے خاندان کو اتنی گالیاں دی ہیں۔ تو ایسے اولاد کو میں سلیوٹ کرتا ہوں جو سر عام لوگوں کے سامنے میڈیا پر آ کر اپنے خاندان کو گالیاں دیتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آنکھیں کھولو اور پہچانو کون گندے لوگ ہیں اور کون صاف لوگ ہیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔